لقمان کی حکمت۔ حضرت لقمان کے بارے میں مشہور ہے کہ ابتدا میں کسی امیر کے غلام تھے اور نہایت بدصورت اور بد شکل تھے۔ امیر کے دوسرے غلاموں میں لقمان جیسا کوئی بھی نہ تھا۔ سبھی اچھی صورت شکل والے تھے۔ وہ ہمیشہ لقمان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اپنے حصے کا کام بھی ان پر لاد دیتے اور امیر سے بیجا شکایتیں کرتے تھے۔ لیکن حضرت لقمان کبھی شکایت کا ایک لفظ بھی زبان پر نہ لاتے، اگرچہ سر اور پاؤں تک جسم کا رنگ سیاہ تھا، مگر انتہائی دانا اور عقل مند تھے۔ دانائی کی ایسی ایسی باتیں کہا کرتے تھے کہ جو سنتا دانتوں تلے انگلیاں دبا لیتا تھا۔ اس امیر کے پھلوں کے کئی باغات تھے۔ درختوں پر پھل پک جاتے تو لقمان بھی دوسرے غلاموں کے ساتھ پھل توڑنے جایا کرتے۔ بعض اوقات غلام جتنے پھل جمع کرتے، ان میں سے اکثر خود ہڑپ کر جاتے۔ ایک مرتبہ امیر نے پھلوں کا شمار کیا تو قیاس سے بہت کم نکلے۔ غلام سے پوچھا کہ پھل اتنے کم کیوں ہیں؟ انہوں نے لقمان کا نام لگا دیا کہ یہ غلام ہمیشہ چوری چھپے پھل کھا جاتا ہے۔ امیر نے یہ بات سنی تو لقمان کو طلب کر کے خوب ڈانٹا اور بے حد سختی کی۔ آخر لقمان نے کہا، اے آقا، یہ جھوٹ بولتے ہیں، میں نے آج تک امانت میں خیانت نہیں کی۔ خدا کے ہاں بے ایمان شخص کی بخشش ہی نہیں۔ اب مناسب یہ ہے کہ آپ ہم سب کا امتحان لیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب غلاموں کو گرم پانی پلائیں اور خود گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل کی طرف چل دیں۔ غلاموں کو حکم دیں کہ گھوڑے کے ساتھ ساتھ دوڑیں۔ خدا نے چاہا تو سب بھید کھل جائے گا اور میں سچ کہتا ہوں یا جھوٹ۔ امیر کو لقمان کی یہ بات پسند آئی۔ اس نے سب غلاموں کو زبردستی گرم پانی پلایا۔ لقمان نے بھی پیا۔ پھر امیر نے اپنا گھوڑا جنگلوں اور سبززاروں میں خوب دوڑایا۔ اس دوڑ دھوپ کا نتیجہ یہ نکلا کہ غلام تھک ہار کر لمبے لمبے لیٹ گئے۔ ان کا جی مت لایا اور سب نے کیک کر کے جو کھایا پیا تھا سب باہر اگل دیا۔ لقمان نے بھی جو کیک کی وہ بالکل صاف تھی۔ ان کے معدے سے پھلوں کے ٹکڑے برآمد نہیں ہوئے۔ یہ دیکھ کر امیر کو لقمان کی سچائی اور حکمت پر یقین آ گیا۔ اس نے غلاموں کی سرزیش کی اور لقمان کو ان کا سردار بنا دیا۔ سچ ہے کہ جب ایک شخص لقمان کی حکمت حیرت انگیز کرشمہ دکھا سکتی ہے تو حقیقی ذات جس کا ہر فعل حکمت ہے، کھرے اور کھوٹے کو الگ الگ کرنے میں کب کسی کا محتاج ہو سکتا ہے۔